السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہے حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ سنائیں. اللہ کا کرم, بالکل ٹھیک. آج ماشاءاللہ آپ کا موڈ اچھا لگ رہا ہے. بس وہ کل کچھ آپ نے مجھے غصہ دلا دیا تھا. اور پھر چلیں ابھی آج کے ٹاپک کی طرف. ایک کرنٹ ٹاپک رات سے میں دیکھ رہی ہوں اور پھر صبح بھی, اور پھر اس پہ ڈفرینٹ اوپینین بھی لوگوں کے آ رہے ہیں. عمر ایوب صاحب جی, جو کہ ایک بہت نام رکھتے ہیں پی ٹی آئی میں, انہوں نے ایک ریزگنیشن دے دیا کیونکہ کل عدت کیس کے بعد ایک تھوڑا سا ایک لوگوں کا ریئیکشن آیا جب وہ کچہری سے عدالت سے نکل رہے تھے. اس ریئیکشن کے بعد آلدو کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 22 جون سے دیا ہوا تھا ریزگنیشن, لیکن اب آن ریکارڈ بالکل یہ چیزیں سامنے آئیں. کل بہت سے ٹاک شوز میں ڈسکس بھی ہوا. آپ کے اس پہ کیا اوپینین ہے؟ بیکاز یو نو بیٹر دین می. دیکھیے عمر ایوب صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے, جنہوں نے ہر جو ہے سیاسی جماعت سے پانی پیا ہوا ہے. ہر سیاسی جماعت میں وہ رہ چکے ہیں. مسلم لیگ کاف میں وہ رہے. عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد مسلم لیگ نواز میں وہ رہے, اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے. تو اتنا بڑا عہدہ, یعنی ان کو ایک سیاسی جماعت نے کسی نے اگر سب سے زیادہ عزت اور مقام دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. نہ صرف ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا بلکہ اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب کو ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا. اب اتنی جو بھاری ذمہ داریاں ان کو دی گئیں تو پھر اچانک سے کیا ہوا کہ عمر ایوب صاحب کو ریزائن کر دیا. بظاہر تو انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ کیونکہ میں بطور قائد حزب اختلاف اپنی ذمہ داریاں نبھانا چاہتا ہوں, اس وجہ سے میں سائملٹینیسلی دونوں جو آفسز ہیں وہ ہولڈ نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا پارٹی کا جو امور ہیں وہ کسی اور کے سپرد کیے جائیں اور میں بطور قائد حزب اختلاف اپنے فرائض انجام دیتا ہوں. یہ تو ان کا اس کا جو ریٹن ٹیکسٹ ہے اس کے اندر تو انہوں نے یہ لکھا ہے. لیکن حقیقت جو ہے, جو میری سورسز بتاتے ہیں, جو اطلاعات ہیں, وہ خاصی مختلف ہیں. ایک جو عمر ایوب صاحب ایسی نیچر کے آدمی ہیں جو کہ کبھی بھی کوئی عہدہ اپنے پاس سے جانے نہیں دیتے, کیونکہ پاور جو ہے نا, پولیٹیشین پاور ہنگری ہوتا ہے. اگر ود ان پارٹی جو پاور ہے وہ کیوں کر کوئی چھوڑے گا. تو انہوں نے یہ چھوڑی تو کیا مجبوری تھی ان کی, کیا ان سے استعفیٰ لیا گیا؟ تو زیادہ امکانات یہی نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا پریشر بلٹ اپ ہو چکا تھا کہ ان کو مستعفی ہونا پڑ گیا. پریشر کیا تھا ود ان پارٹی؟ پریشر یہ تھا کہ ایک تو بانی چیئرمین تحریک انصاف کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے, نہیں ہو رہے, بالکل نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ابھی تک کوئی ایسی یعنی ایجیٹیشن یا اس قسم کا احتجاج وہ نہیں کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. کوئی احتجاج وہ نہیں کر سکے. دیکھیں عمر ایوب کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی تھی چاندانہ گلزار اٹھا رہی تھی. عمر ایوب کے اوپر جو لوگ باتیں کر رہے تھے وہ شہریار آفریدی نے بھی جو ہے وہ انورڈلی اسی قسم کی بات کی کہ جناب ہمیں کیا فائدہ ایوان میں بیٹھنے کا. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ بھی وہ یہ باتیں کر رہی تھی کہ میں نے جا کر اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ اپنا کیمپ لگا دینا ہے یا دھرنا دے دینا ہے. اب یہ باتیں تو تمام ہو رہی تھی, یہ باتیں جو بظاہر ایٹ سرفیس نظر آ رہی ہیں کہ جی اس قسم کی بات ہے, لیکن جو میرے سورسز بتا رہے ہیں وہ بات اس سے خاصی مختلف ہے. آپ کے سورسز سمجھانے؟ میرے سورسز بتاتے یہ ہیں کہ عمر ایوب صاحب کی چھٹی کرائی ہے جبران الیاس نے. اچھا, جبران الیاس صاحب وہی جو کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ عمران خان کے ہینڈلز کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, بیرون ملک وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جبران الیاس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جبران الیاس جو ہیں وہ اپنا پریشر بلٹ اپ رکھتے ہیں. شیر افضل مروت کی چھٹی کس نے کرائی؟ پی ٹی آئی سے, جبران الیاس اینڈ کمپنی نے. سوشل میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ الجھا شیر افضل مروت, اور وہاں سے جناب ان کو فارغ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی جتنی آن گراؤنڈ کاوشیں کوششیں یا پارٹی کو جس طریقے سے زندہ رکھا مشکل وقت کے اندر, وہ سارا کا سارا کریڈٹ شیر افضل مروت کو جاتا ہے, کوئی چاہے یا نہ چاہے. لیکن کے پی کے اندر, ایون پنجاب کے اندر, ایون جہاں تک کہ سندھ کے اندر جا کر انہوں نے احتجاج کو یا پبلک ریلیز کو لیڈ کیا. شیر افضل مروت نے اسلام آباد کے اندر بھی جب وہ آتے ہیں تو عمران خان کے بعد اگر کوئی کراؤڈ پولر ہے پاکستان تحریک انصاف میں تو وہ شیر افضل مروت ہے. لیکن جبران الیاس کو یہ مروتزم پسند نہیں آ رہا تھا, ان کو یہ مروت کی بڑھتی ہوئی, جی وہ پارٹی کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا نا, جی پوری پارٹی ان کی مٹھی کے اندر ہے. اب ایون کہ جس کے کو بھی اوپر وہ گالم گلوچ اپنا سوشل میڈیا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ بندہ بیک فٹ پر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے اور کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی کے اس وقت ڈیفیکٹو چیئرمین وہ جبران الیاس اینڈ ہز کمپینینز ہیں, اور یہ سوشل میڈیا ہی اس وقت جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. یعنی رؤف حسن کو بھی اگر کسی دن گالیاں پڑھوانی ہوں تو وہ 1 منٹ کی مار ہوتی ہے جبران الیاس کی. لیکن جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ جبران الیاس اور رؤف حسن یہ بالکل جو یعنی ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اسی طرح شبلی فراز
اور عمر ایوب صاحب، یہ بھی ایک سکے کے دو رخ ہیں. بڑے ان کی نیو الائنمنٹس ہوتی ہے نا پارٹیز کے اندر، نئے تعلقات جو ہیں جوڑے بنتے ہیں یا آپس میں اتحاد بنتا ہے، تو ود ان پارٹی یہ اتحاد بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اندر. اب جو یعنی سنجیدہ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر اگر بات کی جائے تو کافی لوگ ایسے ہیں جن کو آپ تمام کے تمام لوگ ایون اکراس پارٹی بھی ان کو عزت کی نگاہ سے اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو جو پرانے پی ٹی آئی والے ہیں، یعنی اب جیسا لطیف کھوسہ صاحب کے بارے میں بات کریں وہ تو بھی نہیں شامل ہوئے، لیکن جو پرانے پی ٹی آئی والوں میں علی محمد خان ایک ایسے شخص ہیں جن کو ہر بندہ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن جب بھی کسی عہدے کی باری آتی ہے تو علی محمد خان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی جاتی. ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا. آپ یاد رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، اس رات کو جب تمام لوگ واک آؤٹ کر کے چلے گئے تو ایک بندہ بیٹھا رہا ایوان کے اندر، اس کا نام تھا علی محمد خان. لیکن آج انفارچونیٹلی علی محمد خان جیسے سین وائسز کو پی ٹی آئی کے اندر بالکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کھڑے لائن کیا ہوا ہے. گو کہ ہی از اے ممبر آف سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، سی سی کا ممبر ہے یا کور کمیٹی کا ممبر ہے وہ یقینی طور پر، لیکن ان کی اہمیت جو ہے وہ ایک عام ممبر کے مقابلے میں بھی نہیں ہے. تو لہٰذا عوام ان سے پیار کرتی ہے، عوام ان کی عزت علی محمد سے. جی آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ، آئی مائی سیلف، میں کہتا ہوں کہ نااہل عمران خان، لیکن میں نے کبھی بھی علی محمد خان سے متعلق ایسی بات نہیں کی، بیرسٹر گور سے متعلق ایسی بات نہیں کی. میں نے کبھی بھی یعنی ایون کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کا میں بہت بے احترام کرتا ہوں، علی ظفر صاحب کا آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی عزتیں خود کمائی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آپ ریسپیکٹ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے. اور میرے خیال سے مطابق جبران الیاس از ون آف دوز گائز جو کہ ٹرول، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کو ہراساں کرنا اور ان کو اوپر پریشر بلڈ اپ کر کے اپنا انفلوئنس قائم رکھنا. جبران الیاس از میکنگ اے لاٹ آف منی، وہ باہر سے بہت زیادہ فنڈنگ لے بھی رہے اور سوشل میڈیا کے تھرو بھی ارننگ ساری اس کی جیب میں جا رہی ہے. تو پارٹی کو لٹرلی اس شخص نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور جو لوگ یہاں پر آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں ود ان پی ٹی آئی، چاہے اس کے پاس کوئی بھی عہدہ ہے، چاہے بیرسٹر گور ہیں جو کہ چیئرمین ہیں، چاہے عمر ایوب صاحب تھے، یا ابھی شبلی فراز کو اگر وہ بنا دیتے ہیں سیکرٹری جنرل بنا دیتے ہیں، یا علی محمد خان کو بنا دیتے ہیں، یا کسی اور بندے کو بنا دیتے ہیں. لیکن سن یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب کے حوالے سے لیکن جو بھی آ جائے گا اس کی اہمیت یعنی اتنی نہیں ہوگی جتنی آپ دیکھیں کہ جو اہمیت ہے. اسد کیسر صاحب بھی سیکرٹری جنرل بن سکتے ہیں. جی ہی از ایکسپیرینس مین، اور کے پی کے اندر جو ہے وہ پہلے وہ اسپیکر رہے ہیں، پھر نیشنل اسمبلی میں وہ اسپیکر رہے ہیں، تو ان کا ایک عزت اور مقام ہے. کون لے گا کہ اب کس نے بننا ہے؟ یہ جی اڈیالہ کے باسی نے جی. تو میں دوبارہ ایک بات، جو اڈیالہ کے باسی ہیں، میں نے کل بھی کہا کہ وہ جو عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے فیوریٹ لیڈر ہیں، جو اس وقت اڈیالہ میں بلا وجہ قید ہیں، ان تک رسائی کچھ ایسے لوگوں کی ہے جو ان کے کانوں میں پتہ نہیں کیا ایسی باتیں کرتے ہیں، اور جو ایک صحیح انٹلیکچوئل لوگ ہیں ان کو وہ خان تک جانے ہی نہیں دیتے. ایسے لوگ پی ٹی آئی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ آئی سپورٹ عمران خان بٹ آئی ڈونٹ سپورٹ پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اتنے زیادہ کانفلکٹ شروع ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو ریزگنیشن دینے پڑ رہے ہیں. بقول آپ کے کہ ایک جبران بیٹھے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جو شاید ہپنوٹائز کر کے عوام کو جو ہے وہ لیڈرز کے اگینسٹ کر دیتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو کچھ بھی، میرے خیال سے پی ٹی آئی کا تو بیڑا غرق ہی گیم آف تھرونز ہوتی ہے نا. اس طرح پی ٹی آئی ایک خود ایک ود ان پی ٹی آئی جو ہے نا ایک دنیا ہے. بالکل، یعنی اس کی جو پالیٹکس آپ دیکھتے ہیں نا کہ باہر کی جو پالیٹکس کر رہے ہیں وہ نیشنل لیول کے اوپر، وہ پالیٹکس بہت چھوٹی ہے. جو ود ان پی ٹی آئی پالیٹکس ہے، آپ یقین کریں کہ یہ نیشنل پالیٹکس سے 10 گنا بڑی ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے. جی کچھ کم ظرف لوگ نہیں. اب پرابلم یہ دیکھیں نا، پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ واٹ از پی ٹی آئی. اب پی ٹی آئی کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کا فین کلب ہے. جیسے آپ نے کہا جی کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتی، میں عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوں. ایسے بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو کہ ایون کے ووٹ بینک بھی ہے وہ عمران خان کا فین کلب ہے. اب عمران خان کا جو فین کلب ہے وہ عمران خان کی جگہ کسی اور دوسرے بندے کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. ایک آدمی ہے جس کو کسی حد تک جس نے اپنا بھی جو ہے وہ اپنا ایک کراؤڈ کو پل کر لیتا ہے، وہ شیر افضل مروت ہے. مائنس شیر افضل مروت جس کو کارنر کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی تیسرا شخص ہے نہیں اس ٹائم پی ٹی آئی کے اندر. اب پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت اختیار کی جنگ ہے، اس جنگ نے آپس میں یعنی جو محاذ گرم ہے، اتنا گرم ہے کہ نیشنل لیول پر اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو وہ اس کا 1% بھی نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کو بھی، کہ ہوپ شاید میں نے بات ایکسپلین کر پایا ہوں یا نہیں کر پایا، لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں اوور سمپلیفائی طریقے سے بتانا چاہ رہا ہوں. جتنی لیگ پولنگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہے،
جتنا انتشار اس پارٹی کے اندر ہے آپس میں, اس کو بیان کرنا شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جس دن خان صاحب آئیں گے, ابھی تو ایک ہی ان کے اوپر ایک بھونڈا گندا کیس رہ گیا, جس دن وہ آئیں گے اس دن میرے خیال سے یہ سارے جو ٹک ٹاکر آئے, لوگ فیمس ہوئے, بڑے لوگ صحافی بھی بنے, وہ بڑا انہوں نے اپنے کیش کرائے عمران خان کے نام کو, تو میرے خیال سے ان سب کو ایک طرح سے بالکل یہ اپنی اوقات میں واپس آ جائیں گے. مجھے ایسا یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ وہ جس دن کی بات کر رہی ہیں وہ سالوں بعد آئے گا, پتہ نہیں ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے, معلوم نہیں, میں زندہ بھی ہوں گا تب تک نہیں, اب ایک گھڑی کا نہیں معلوم, لیکن آ جائے گا 2 تاریخ تک. نہیں 2 تاریخ تک تو نہیں, وہ 12 تاریخ تک فیصلہ کرنا ہے, 12 تاریخ تک تو فیصلہ کرنا ہے, اور 12 تاریخ کو یہ 12/2024 کی بات اگر آپ کر رہی ہیں پھر تو آپ بھول جائیں, 12/2025 پر بھی تو آج دیکھیں کتنے اچھے بچے اسکول میں کلاس میں, وہ بچے نہیں ٹیچر سے ڈنڈے کھانے کے بعد آئی ایم سوری سر آئندہ ایسا نہیں ہوگا, تو یہ وہی کام ہوا کہ پہلے وہ فیصل ووڈا کو میں نے یہ بتایا کہ میں نے کہا کہ آپ اگر جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ایشو نہیں ہے, انہوں نے اپنے بردر جج کے لیے یہ سو موٹو لیا اور کنٹمپٹ کا آپ کو نوٹس کر دیا ہے, تو اگر آپ میں نے پوچھا ان سے کہ آپ قاضی صاحب کی آپ کی نگاہ میں کیا ہے, انہوں نے کہا کہ بے حد احترام ہے, I respect him. پہلے احترام کہا, قاضی صاحب کا احترام تو آج بھی موجود ہے, اور قاضی صاحب کے آنر میں انہوں نے معافی مانگی ہے, سپریم کورٹ سے معافی مانگی ہے. فیصل ووڈا نے معافی مانگ لی آج ٹی وی, فیصل ووڈا آج بھی اپنی بات پر قائم ہے کہ کوئی اگر ان کی پگڑی اچھالے گا تو وہ اس کی پگڑی کا فٹ بال بنائیں گے. آئی ایم ایکسٹریملی سوری, مجھے غلطی ہوگی, سپریم کورٹ سے معافی مانگ لیں گے. اچھا آپ خوش ہیں معافی مانگنے پر؟ میں بہت زیادہ خوش ہوں, کیونکہ آپ نے کہا تھا وہ معافی نہیں مانگیں گے. جی میں نے مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے یہ بات کی تھی نا, اس کے بعد 4 پروگراموں میں جا کر انہوں نے خود بھی یہ بات کرتی تھی کہ میں معافی نہیں مانگوں گا. تو دیکھیں اسٹار سے پھر میں نے تو اچھا ہم نے سنا مرد کی زبان, پھر انہوں نے مشورہ کیا تھا نا اپنے بھائیوں کے ساتھ, مجھ سے مشورہ کیا تھا اور مشورہ کیا تھا, تو پھر ہم نے جب سچویشن دیکھی چیف جسٹس قاضی دیکھا, ہم نے منہ دیکھا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا, میں نے بھی میں نے کہا جی سچ این آنریبل مین, ان کے سامنے قاضی صاحب کے ہی معاملہ تھا نا, اگر بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ اگر دیگر ججز ہوتے تو پھر یہ معافی نہیں ہونی تھی. اچھا ٹھیک ہے, ہاں پھر ہیڈ ہونا تھا, پھر وہ بالکل قاضی صاحب کے سامنے تو وہ کل پھر کسی اور بات پر بھی معافی مانگ سکتے. اب ایک اور بات ہے کہ کے پی ایس ایم پھر اس کی نان بائنڈنگ ریزولوشن تھی, اس کی کتنی اہمیت ہوئی ہے, کتنا کو پریشر لیا ہماری گورنمنٹ نے, ایکسپوز ہو گئے, ہماری گورنمنٹ نے کو پریشر لیا اس کا, آپ بتائیں. اپنی حکومت ہی ان کے خلاف ایک چیز آ رہی ہے, ہماری گورنمنٹ نے ان کی جو عوام کے نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی ریزولوشن کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکا ہے, ڈسٹ بن میں پھینک دیا, اور پاکستان کی حکومت اور امریکی حکومت کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور امریکی حکومت پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے, اور پاکستان کی منتخب حکومت کے ساتھ تعاون اپنا جاری رکھے ہوئے ہے. یہ آج حکومت جی ان کے عوامی نمائندگان وہ نان بائنڈنگ ہے, لیکن ہم نے ان کی وہ نان بائنڈنگ ہے, بات آپ کی ٹھیک ہے, نان بائنڈنگ ہے جی. اچھا کے پی اسمبلی اور کیبنٹ نے ڈیمانڈ کر دی ہے کہ جو 9 مئی ہے اس کے انسیڈنٹ پہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بنائی جائے. شروع سے یہ ڈیمانڈ ہے, بڑی جائز ڈیمانڈ ہے, ہونی چاہیے, اس میں کوئی میرے خیال سے آپ کو یا مجھے برا نہیں لگنا چاہیے, ڈیمانڈ تو بڑی جائز ہے تاکہ پتہ لگ جائے. آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے کرایا, میں کسی اور کو الزام دیتی ہوں, تو اس جوڈیشل انکوائری یہ جو کمیشن بنے گی یہ تو بڑا فیئرلی بتا دے گی. جوڈیشل کمیشن تو وہاں بنایا جائے نا جہاں پر کرمنل کیسز نہ ہو. یہاں تو اے ٹی سی کے ملزمان اگر کل کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیں, کوئی اسمبلی کر دے جی کہ اے ٹی سی کے ملزمان کو آپ جوڈیشل کمیشن کے اندر لے کے جائیں, ان کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل نہ کریں, تو یہ نہیں ہو سکتا. جو انتشاری ہیں, جو دہشت گرد ہیں, انہوں نے دہشت گرد کی ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہی جانا ہے. لیکن جوڈیشل کمیشن بنانا کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنتا ہے, یا انکوائری کمیشن بنائیں گے یا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, اس کی وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے, سفارش ہوتی ہے. تو یہ کرمنل کیس ہیں, ان کے اپنے اپنے الگ الگ میرٹس ہیں. ایک انکوائری کمیشن ایک جوڈیشل کمیشن اس تمام چیز کو نہیں کر سکتا. بتائیں کہ ایک اگر کوئی کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اچھا ہے جوڈیشل کمیشن بنے گی, پتہ لگ جائے گا. اگر جو پی ٹی آئی والوں نے کیے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. جو ہم لوگوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, نہیں تھا, ان کو مطلب ٹریپ کیا گیا, تو ہم لوگ
لوگوں کے اپنے منہ پہ ہی وہ ایک طرح سے کیا کہتے ہیں لعنت پڑ جائے گی. جوڈیشل کمیشن کی انکوائری سے تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے. نہیں دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ جو اصلی مجرم ہے یا جن کو فائدہ ہونا تھا اس سے وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ بیسکلی فوجداری مقدمات ہیں نا سارے کے سارے کرمنل کیسز ہیں. اس کا فائدہ ایک خاص جماعت کو ہوا. ہر کرمنل کیس کے اپنے الگ الگ میرٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات سمجھیں کہ ہر کیس کا اپنی نوعیت الگ ہے, ہر کیس کے اندر چارجز الگ ہیں. وہ آج جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, وہ جوڈیشل کمیشن لاسٹ ہو جائے گا. ان ٹوٹیلٹی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا. کوشش تو وہ انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشن کس طریقے سے اس کے ٹی آرز ہوں گے نا, اس نے ٹی آرز کے تحت کام کرنا ہے. اب ٹرمز آف ریفرنس میں آپ کیا ڈیفائن کریں گے کہ یہ جناب سپوزٹلی لاہور کے اندر 8000 کیسز ہیں, ان 8000 کرمنل کیسز کے 8000 کے الگ الگ میرٹس ہیں, ان تمام کے اندر خالی اس میں جائیں گے, کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. یہ تو اوور ایگزاسٹنگ. کیبنٹ اور اسمبلی ڈیمانڈ کر رہی ہے, بڑی انٹلیکچوئل بینکس کے پروونشل اسمبلی ڈیمانڈ کر رہی ہے. وہ اپنی پروونس کی حد تک تو اپنا بنوا سکتے ہیں کمیشن, بالکل. اگر وہ خود جو صوبائی حکومت ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو لکھیں اور ان کو کہیں جی ہم یہ کمیشن کی انکوائری کرانا چاہ رہے ہیں, اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وہ ان کے ڈومین میں آتا ہے, وہ یہ انیشیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو سپریم کورٹ سے پرمیشن لینی ہوگی. لیکن میرے خیال سے انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے, کمیشن بنانے کے حوالے سے آئی بلیو جوڈیشل کمیشن سے وہ بنا سکتے ہوں گے. یہ مجھے ویسے آپ نے اس پہ نیوٹرل آپ اپنا سٹانس رکھیں کہ اگر بن بھی جائے تو حرج کوئی نہیں. حرج تو کوئی نہیں. میں کیوں کہوں حرج کوئی نہیں ہے حسن. ایک اور چیز, پاکستان ہمیشہ سے مطلب 1948 سے لے کے اب تک 47 سے لے کے اب تک پاکستان کرائسس کا شکار رہا ہے. پاکستان کو بہت زیادہ تھریٹ انڈیا سے بھی رہا ہے. ابھی پاکستان کے کچھ حالات جو ہیں انڈیا کے ساتھ بھی کبھی بھی ہمارے ٹھیک نہیں تھے, پھر اب ہم ایران کے ساتھ بھی تھوڑے سے ایشوز آ گئے, پھر ہمارے ساتھ چائنا کے ساتھ ہمارے خوشگوار حالات ہی رہتے ہیں. جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کین ٹارگیٹ TTP ان افغانستان. یہ کہنا اس اسٹیج کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تھا؟ لائک کہ ایک آلریڈی سچویشن خراب ہے, انڈیا دھات لگائے بیٹھا ہے, ایران کے ساتھ ٹرمز خراب چل رہے ہیں, افغانستان کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا. دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا, جب کسی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ کنونشنل وار تو ہے نہیں, یہ گوریلا وار ہوتی ہے یا یہ آپریشن بیس وار ہوتی ہے. جس طریقے سے یہ وارز ہوتی ہیں تو جو TTP کر رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ جا کے چھپتا ہے افغانستان کے اندر, وہاں سے آتے ہیں, کارروائیاں پاکستان کے اندر کرتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. کچھ ایسا یہاں پر روکتے ہیں, یہاں پر بھی ان کے کچھ ایسے سہولت کار موجود ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. پھر یہاں پر انوسینٹ لائفز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, یہاں پر کرمنلز کا اور جو دہشت گرد ہیں ان کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے. کرمنلز ان کو سپورٹ کرتے ہیں دہشت گردوں کو, اور دہشت گرد سپورٹ کرتے ہیں کرمنلز کو. اب یہ کرمنلز کس کس قسم کے ہیں بات سمجھیں ذرا. یہ کرمنلز کس قسم کے ہیں, اس میں اسمگلرز جو موجود ہیں. وہ اسمگلرز جو ہیں وہ آتے ہیں, وہ سامان وہاں سے لے کر ادھر آتے ہیں اور یہاں سے سامان وہاں لے کر جاتے ہیں. اب یہ پورا ایک کارٹیلز چل رہے ہیں, ان کارٹیلز کے اپنے بینیفٹس ہیں, اور کچھ پھر ان کے اوپر دیکھا جائے تو کچھ ہماری یعنی پولیٹیکل لوگ بھی اس سائڈ کے بھی, اور کچھ ایسے لوگ جو کہ امارات اسلامی کی طرف سے بھی, وہ ان کرمنلز کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, ان کے انٹرسٹ کو وہ کیوں واچ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں. اچھا آپ سمجھ رہی بات. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی, افغانستان کے اندر بھی, اور یہ اسمگلرز اور یہ دہشت گرد یہ ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسمگلرز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں دہشت گردوں کو, ٹھیک ہے, اور دہشت گرد فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. پاکستان کی سیریس ریزرویشنز ہیں ہمارے ہاں. ہندوستان جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, کوئی ملک اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا. ہم نے اپنا 90% بارڈر کو سیل کر دیا ہے. 10% یا 7% ایسا ہے جہاں پر بھی مزید جو ہے وہ کام کی ضرورت ہے, اور وہاں پر بھی ہمیں کرنا ہوگا. اور اب ہم اس سچویشن میں کریں گے نا
کہ ہم کیوں کر کے الاؤ کریں کہ وداؤٹ ڈاکومنٹ کو پاکستان کے اندر آ کر پاکستان کے اندر آئے اسمگلنگ بھی کرے. اور دیکھیں کسی نے ہمارے گھر میں آنا نا تو اس کا نہیں, اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ دروازے سے آئے, گھر کی پیچھے والی دیوار پھلانگ کر نہ آئے. تو جو دیوار پھلانگ کر آئے گا اس کو گولی مار دیں, ٹھیک ہے, اور جو دیوار پھلانگ کے یہاں سے بھاگے گا ادھر جائے گا ہم اس کو بھی جا کے گولی ماریں. صحیح ہو گیا. تو یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے یہ آپ کہتے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ا فروٹ. دیکھیں عزم استحکام پاکستان ناگزیر ہے. اچھا, عزم استحکام جو آپریشن ہے یہ ناگزیر اس لیے ہے کہ یہ آلریڈی آن گوئنگ جو آپ کا آپریشن ہے, جو آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس کے 14 نکات ہیں, ان 14 کے 14 نکات کے اوپر منوان عمل درآمد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے چند ایک جو نکات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا, لیکن اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے متعدد نکات کے اوپر ہم نے کام جو ہے وہ بالکل پاز کر دیا ہے. حسن آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے, اور میری ہمیشہ خواہش رہے گی کہ آپ کبھی ٹیبل کے اس طرف بیٹھ کے کوئی آرگیومنٹس دیں. تو بہت شکریہ, انشاءاللہ ہم اگلے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.